الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو شیر کا نشان مل گیا، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر، پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ دیگر جماعتوں کی بات کی جائے تو تحریک انصاف نظریاتی کو بلے باز کا، تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو پگڑی کا نشان مل گیا ہے۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کی بات کی جائے تو عقاب کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ فہرست ریٹرننگ افسران کو ارسال بھی کر دی ہے۔ انتخابی نشان رکھنے والی سیاسی جماعتوں کی فہرست میں تحریک انصاف شامل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو شیر کا نشان مل گیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر، پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار کا نشان ملا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان واپسی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے دلائل مکمل، تاہم عدالت کی جانب سے کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان اور علی ظفر سمیت الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر محمد عدالت میں پیش ہوئے۔ علی ظفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ ہمارے پارٹی الیکشن کا لدم کرتے ہوئے ہمارا انتخابی نشان واپس لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر محمد نے دلائل میں کہا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کسی سے کاغذات نامزدگی طلب ہی نہیں کیے، انہیں قانون کے مطابق انتخابات کرانے کا وقت بھی دیا گیا۔ عدالت نے دونوں جانب سے وکلاء کے دلائل سن کر سماعت ملتوی کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ عدالت آج دیگر فریقین کو سنے گی، توقع ہے فیصلہ آ جائے گا، ہمیں امید ہے بلے کا نشان واپس ملے گا۔ انصاف کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے عدالت نے یہ آبزرو فرمایا ہے 9 بجے ان جو پرائیویٹ پارٹیز رسپونڈنٹ ہے ان کے وکیلوں کو سنا جائے گا۔ ہمیں عدالت کا ہر فیصلہ قبول ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی انصاف پہ مبنی ہوگا، حق کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جو بلے کا نشان ہے وہ ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی ٹکٹس کی تقسیم 11 سے 12 جنوری تک مکمل کر لیں گے۔ فی الحال کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوا۔ ادھر احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فہد شہزادی کے تمام اثاثے پبلک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کے نام رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت، شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرز شہزادی کے تمام اثاثے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم۔ اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ جج محمد بشیر نے وکیل ضیاء مصطفیٰ نسیم اور دیگر ملزمان کے بھی اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کے نام رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا۔ فرز شہزادی کی جائیداد کی تفصیلات پر مبنی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ عدالت نے فرز شہزادی کی مہرہ نور اسلام آباد میں 100 کنال اور 40 کنال کی اراضی، لاہور اور اسلام آباد کے پوش علاقوں میں 7 مختلف پلاٹس منجمد کرنے اور 22 لگژری گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا۔ پاکستانی، امریکی اور برطانوی کرنسی کے 29 بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے مرزا شہزاد اکبر کا لاہور کا کمرشل پلاٹ، 24 بینک اکاؤنٹس، زلفی بخاری کے 3 بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم بھی دیا۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر فردر جرم عائد کر دی گئی ہے۔ چارج شیٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نے قومی خزانے کو 1573 ملین روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت کی درخواستیں بھی مسترد کر دی ہیں۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد۔ چارج شیٹ کے مطابق ملزمان نے قومی خزانے کو 1573 ملین روپے کا نقصان پہنچایا۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے 12 گواہان طلب کر لیے۔ بشریٰ بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی فراہم۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کے خلاف چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ ملزمان پر عائد چارج شیٹ کے مطابق وزارت عظمیٰ کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی طرف سے 108 تحائف ملے، جن میں سے 14 کروڑ روپے مالیت کے 58 تحائف اپنے پاس رکھ لیے۔ چارج شیٹ کے مطابق بشریٰ بی بی کو سعودی ولی عہد سے تحفے میں ملنے والا جیولری سیٹ ملٹری سیکٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کرایا گیا۔ ملزمان نے توشہ خانہ قوانین کی خلاف ورزی کی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تحائف کی من پسند قیمت لگوائی۔ چارج شیٹ کے مطابق ملزمان نے پیش قیمت جیولری سیٹ کی صرف 90 لاکھ روپے ادائیگی کی۔ یہ کم قیمت پرائیویٹ فرد سے لگوائی گئی جو اصل قیمت سے انتہائی کم تھی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔
اور نیب ایگزیکٹو بورڈ نے شریف خاندان کے ٹرسٹ کیس سمیت 6 انکوائریز پر تحقیقات ختم کر دی ہیں۔ وفاقی حکومت کے خلاف بھی من پسند افراد بھرتی کرنے کا کیس بند کر دیا گیا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ نواز شریف اور خاندان کو بڑا ریلیف، ٹرسٹ کیس انکوائری بند، آئی جی اسلام آباد کے خلاف بھی کرپشن کیس ختم۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف ٹرسٹ کیس، آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس اور سی ڈی افسران کے خلاف پارک انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیب بورڈ نے شاہد ملک اور شہباز یاسین ملک و دیگر کے خلاف بھی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، رک کرتے ہیں شہر قائد کا، جہاں پہ اپیلٹ ٹریبیونلز میں اپیلوں پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 37 اپیلوں کی سماعت کی گئی۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل میں اپیلوں پر سماعت کا سلسلہ جاری رہا۔ سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے این 242 سے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی، جس میں درخواست گزار حسنین چوہان نے موقف اختیار کیا کہ شہباز شریف نے این 242 کے کاغذات میں درست حلف نامہ نہیں لگایا، کاروبار سے متعلق غلط بیانی کی ہے، لہذا شہباز شریف کے کاغذات مسترد کیے جائیں۔ تاہم الیکشن ٹریبیونل نے درخواست گزار کے دلائل سننے کے بعد اس کی اپیل مسترد کر دی۔ اس کے علاوہ این 223 بدین سے سابق وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا کے بیٹے حسام مرزا کی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ پی ایس 70 اور پی ایس 71 سے ان کے دوسرے بیٹے حسنین مرزا کے بھی کاغذات منظور کر لیے گئے، جبکہ این 223 سے خود ذوالفقار مرزا اور ان کی اہلیہ کے کاغذات اور اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں۔ این 236 سے پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ کراچی سے الیکشن میں حصہ لینے والے آزاد امیدوار مٹھا خان کی اپیل منظور کر لی گئی، جو حلقہ این 236 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ گزشتہ روز 37 اپیلوں پر سماعت ہوئی، جبکہ آج اپیلوں کی سماعت کا آخری دن ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں جلسے سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے شریف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ الیکشن جیت کر عوام کے مسئلے حل کرائیں گے، گیس فیلڈز کے فوائد بلوچستان کی عوام تک پہنچائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے وعدے پورے کیے ہیں اور اب بھی کرے گی۔ اس دھرتی کے غم کو میں سمجھتا ہوں، آپ کے مسئلوں کو سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، 8 کو الیکشن ہے اور الیکشن میں جیت کے ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے اور آپ کے مسئلے وہاں بیٹھ کے سالو کرائیں گے، چاہے وہ بچوں کا ہو، چاہے وہ ہاسپٹلس کا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی آپ کی گیس کی فیلڈز ہیں یہ آپ میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یہ کمپنی بھی اٹھائے گی، اور جیسے بجلی کارڈ بنا تھا اس طرح یہاں گیس کارڈ بنے گا، اور آپ کے پورے ایریا کو، ہر بندے کو اس سے مہینے وار آمدنی ہوگی۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو اس پارٹی نے جب بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے دکھایا، یہ بھی آپ سے وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر لاپتہ افراد کمیشن نے تمام تفصیلات اٹارنی جنرل کو جمع کرا دی ہیں، جن کے مطابق لاپتہ افراد کے سب سے زیادہ 3485 کیسز خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر لاپتہ افراد کمیشن نے تمام تفصیلات اٹارنی جنرل کو جمع کرا دیں۔ لاپتہ افراد کے سب سے زیادہ 3485 کیسز خیبر پختونخوا سے رپورٹ۔ لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے لیے 744 پروڈکشن آرڈر جاری، صرف 52 پر عمل ہوا۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جنگی صورتحال کے باعث اہل خانہ کو بتائے بغیر دیگر ممالک منتقل ہونا بھی جبری گمشدگی کیسز کی وجہ ہے۔ بلوچستان سے 2752 شہریوں کی جبری گمشدگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مارچ 2011 سے دسمبر 2023 تک 4413 لاپتہ افراد گھروں کو واپس پہنچے، جبکہ 994 افراد لاپتہ قرار دیے گئے۔ لاپتہ 644 افراد ملک کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ مارچ 2011 سے دسمبر 2023 تک 261 لاپتہ افراد کی لاشیں ملی۔ کمیشن نے 1477 کیسز کو جبری گمشدگی قرار نہ دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ کمیشن میں پنجاب کے 260، سندھ کے 163 اور خیبر پختونخوا کے 1336 کیسز زیر التوا ہیں۔ بلوچستان کے 668 اور اسلام آباد کے 55 اور آزاد کشمیر کے 15 کیسز زیر التوا ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال 6,74,000 اور ممبر ضیاء پرویز 8,29,000 ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں۔ کمیشن ارکان جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان 11,39,000 اور شریف ورک 2,63,000 ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے تیسرا اور اہم اجلاس GHQ راولپنڈی میں منعقد ہوا، جس میں
ریاستی سطح پر دفاعی اور صنعتی تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاک، سعودی اور ترکیے کے مابین دفاعی تعاون کے حوالے سے سفریقی اجلاس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے تیسرا اجلاس، باہمی دلچسپی کے امور اور درپیش ابھرتے ہوئے سیکیورٹی ماحول پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق اجلاس کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان تاریخی، برادرانہ اور قریبی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ دونوں جانب سے فوجی ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی اور مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے ریاستی سطح پر دفاعی صنعتی تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا، جبکہ دفاعی پیداوار کے شعبے میں خود کفالت کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا۔ فورم نے دفاعی تعاون کی رفتار کو مزید بڑھانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت کا بھی اعادہ کیا۔ GHQ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان سہ فریقی دفاعی تعاون سے متعلق اجلاس بھی منعقد ہوا۔ ISPR کے مطابق اجلاس میں دفاعی ساز و سامان، ٹیکنالوجی اور دفاعی تحقیق کے شعبے میں تعاون پر بھی غور کیا گیا۔ مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے تینوں ممالک نے دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے تکنیکی، مالیاتی اور انسانی وسائل اور انٹلیکچوئل تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ آئندہ سہ فریقی اجلاس فروری میں ریاض میں منعقد ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 66 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ انڈیکس 64,170 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اس کے علاوہ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے سستا ہو کر 281 روپے 22 پیسے پر بند ہوا۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی فروخت بڑھنے سے روپے کی قدر میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں سال کے آغاز سے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 64 پیسے کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں آج انویسٹرز کا محتاط رویہ دیکھا گیا۔ بروکرز کا کہنا ہے کہ سیاسی رسہ کشی اور غیر یقینی صورتحال کے باعث انویسٹرز کی دلچسپی شیئرز کی خریداری میں کم نظر آئی۔ اختتام تک مارکیٹ 66 پوائنٹس کمی دکھا کر 64,170 پوائنٹس پر بند ہوئی۔